نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے اور اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم کو عید الاضحیٰ کا موقع عطا فرمایا۔ عید کے موقع پر قربانی کرنا واجب ہے، عید کی نماز پڑھنا بھی واجب ہے اور قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فصل لربک وانحر، عید کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عمل ابن آدم احب الی اللہ عز وجل فی یوم النحر من احراق الدم۔ اللہ جل شانہ کو قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب عمل قربانی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، یعنی اس کی ہر چیز پر اجر و ثواب ملے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ عَلَى اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور قربانی کا خون زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، موٹے تگڑے جانوروں کو قربان کرو، یہ تمہارے لیے پل صراط پر سواری کا کام دیں گے۔ اس لیے صحت مند، تندرست، اچھا جانور جس میں شریعت نے جو عیب بتا ہے وہ کوئی عیب نہ ہو، ایسا جانور ہم کو قربان کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہے، گنجائش ہے، فراخی ہے، مالدار ہے، وہ اس کے بعد بھی قربانی نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ ناگوار ہے، وہ شخص ناپسند ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ تو اس کو خوشی منانے کا، عید منانے کا کوئی حق نہیں جو کہ اللہ کا حکم پورا نہیں کر رہا ہے، وسعت اور فراخی ہونے کے باوجود۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتک، فاطمہ آؤ قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ، فإنہ یغفر لک بأول قطرۃ من دمها کل ذنب، قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ معلوم ہوا کہ قربانی جو ہے وہ خود کرنا چاہیے اپنے ہاتھ سے، اگر اپنے ہاتھ سے نہ کریں تو جس وقت قربانی کی جا رہی ہے اس وقت اس کے پاس آ کر کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے کہ اصل تو مقصود یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو مال کی محبت ہے اس کو ذبح کرانا مقصود ہے، کہ انسان اپنی محبت کو اللہ کے لیے قربان کر دے۔ جو مال سے اس کو محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا ہے، ہم کوشش کریں کہ اچھا سے اچھا جانور قربان کریں جس میں کوئی عیب نہ ہو اور صحیح سالم اور تندرست ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر جبکہ صحابہ کرام نے عرض کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی یادگار ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ تو ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وفی الصوف یا رسول اللہ، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے؟ تو ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ان میں بھی ہر روئے کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، لینے والے ہونا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا ہے، ہم اچھا سے اچھا جانور اللہ کے لیے قربان کریں اور اخلاص کے ساتھ قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اس کے پاس تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ جس جذبے کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ قربانی کرو گے اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں اچھا سے اچھا جانور قربان کرنا چاہیے اور ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی،
میرا زندہ رہنا، میری زندگی اور میری موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے یہ، اور اللہ کے لیے ہم اس کو قربان کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندہ رہنا، زندگی اللہ نے دی ہے اور جان اللہ نے ڈالی ہے، لہٰذا وہی حقدار ہے کہ اس کے لیے قربانی کی جائے، اس کے لیے جان قربان کی جائے، وہی اس کا حقدار ہے۔ اس لیے غیر اللہ کے لیے قربانی جائز نہیں، صرف اللہ کے لیے قربانی ہو سکتی ہے۔ جس طرح سے نماز غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، اسی طرح قربانی بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، صرف اللہ کے لیے قربانی ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے، موت و زندگی سب اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، لہٰذا ہم اپنی زندگی کی بھی قدر کریں، اور یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، اس لیے یہ قربانی ہم کو یہ سبق دیتی ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے بن جائیں، اس لیے کہ قربانی اسی کے لیے ہے جس نے جان دی ہے۔ تو جان جب اس نے دی ہے، اگر وہ مانگے، اگر ضرورت پڑے تو اس کے لیے ہم جان قربان کرنے والے بن جائیں، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے جان دینا اور قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔